بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جاں ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ تو صبح ہے 25 مئی 2022۔ تو آپ نے کل حقیقی آزادی کے لیے خان صاحب کے ساتھ نکلنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے زندگی کو اپنی کو آزادی کے ساتھ گزارنا ہے، یا پھر آپ نے ایسے ہی دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنا ہے، بیکاریوں کی طرح کشکول لے کے پوری دنیا میں پھرنا ہے، یا آپ نے عزت کے ساتھ، اپنی غیرت کے ساتھ، اپنے پراؤڈ کے ساتھ، اپنے فخر کے ساتھ، اپنی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو جو ہے نا نکلنا پڑے گا۔ کیونکہ کوئی بھی آزادی ہے نا، آزادی ہمیشہ جو ہے نا ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ کہتے ہیں نا تب تک تو پھول بھی نہیں کھلتے جب تک وہ زمین کے اندر دفن نہیں ہوتا۔ تو جب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آزادی ملے، آپ دنیا کے ساتھ اپنا سر اٹھا کے جی سکیں، تو اس کے لیے آپ کو کل نکلنا، ہر حال میں نکلنا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی پوری قوم کے لیے، اپنے ان جو آنے والا ہمارا فیوچر ہے ان کے لیے۔ میں قسم خدا کی میں بات یہاں سے کر رہا ہوں، مجھے اتنے کلپنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی قسم کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس یہاں پہ اپنا گھر ہے، میرے پاس انگلینڈ میں اپنا بزنس ہے، میں یہاں پہ برٹش ہوں، مجھے خدا کی قسم کسی ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود بھی کیوں کلپ لیں؟ اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اس مٹی میں ہم نے جنم لیا ہے، اس مٹی کو ہم جب دیکھتے ہیں نا تو قسم خدا کی اندر سے جو ہے نا ایک آگ جو ہے نا سلگتی ہے، دل کرتا ہے کہ میں یہاں پہ آ کے دیکھا ہے میں نے کہ جب دنیا کی ہر عیاشی، ہر آرائش، ہر سہولت یہاں پہ ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی، جہاں پہ ہمارے اتنے بڑے بڑے کھیت ہیں، اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اتنی زیادہ پاپولیشن ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ ترقی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس دنیا کی ساری معدنیات ہے، کیونکہ ہماری صرف آج تک ہمیں غلام رکھا گیا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ اس غلام کی، اس سے بڑی، کہتے ہیں نا غلامی کی جو اس سے بڑی جو ہے نا غلامی کوئی نہیں ہوتی، جس بندے کو اپنی زنجیروں کے ساتھ پیار ہو جائے۔ تو اگر تو ہم نے اپنی زنجیروں کے ساتھ اور اپنی بیڑیوں کے ساتھ پیار کرنا ہے تو پھر ہم کبھی غلامی سے نہیں نکل سکتے۔ اگر تو آپ اس چیز پہ ایگری کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنی یہ غلامی برداشت کر لی ہے، تو پھر اپنی زندگی میں کبھی سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں رہیں گے، پھر ہم بیکاری ہی رہیں گے، دنیا کو ہمیشہ جا کے ہم ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے۔ تو خدا کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کیونکہ میرا اسی مٹی سے تعلق ہے، میں اسی مٹی میں پیدا ہوں، اسی مٹی نے مجھے نام دیا، اسی مٹی نے مجھے عزت دی ہے۔ تو اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے کہ کیونکہ ہم نے جانا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میری قبر بھی وہیں بننی ہے۔ تو اس مٹی کے لیے اتنی زیادہ تڑپ ہے نا، جب اس ملکوں یہ سارے ملک جو ہیں یہاں پہ سب کچھ ہے، تو ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمیں غلامی ہمیں توڑنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ یہ کبھی پتہ، غلامی اور آزادی کے اندر جو ہے نا ایک دیوار ہوتی ہے، اور وہ دیوار وہی بندہ اس کو پار کر سکتا ہے جس کے پر ہوتے ہیں، اور پارونی لوگوں کے اندر ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کہتا ہے نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے نا وہ گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو ہمت کر کے مر جانا بہتر ہے کہ بندہ بغیرتوں کی طرح کسی کے دروازے پہ بیٹھ کے دم ہلاتا رہے اور اس کا رزق کھاتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں، وہ خان صاحب کہتے ہیں نا، جب پر دیے نا تو پھر وہ ہمیں رینگ کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمیشہ قسمت جو ہے نا بار بار موقع نہیں دیتی، وہ آ کے ہمیشہ آپ کا دروازہ جو ہے نا کھٹکھٹاتی ہے، اور وہ جب دیکھتی ہے کہ بندہ آگے سے رسپانس دے رہا تو قسمت بھی انہی دلیروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا قسمت ہمیشہ دلیروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو بندہ بزدلی سے اور جو وہاں پہ جا کے کاہلی سے اٹھتا نہیں ہے نا، تو قسمت بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ تو میرا باتیں کرنے کا مقصد میری طرح کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانی اتنی زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں اپنی جگہ کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ کیونکہ ہم جب، میں نہیں چاہتا کہ جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے نا زندگی کی ہر سہولت پائی ہے، لیکن قسم خدا کی اس کو پانے کے لیے ہم نے بہت کچھ کھویا، اپنے رشتے کھوئے، اپنے بہن بھائی کھوئے، اپنے یار دوست کھوئے، اپنی وہ مٹی کھوئی، سب کچھ کھویا پھر جا کے، لیکن ایک چیز تو پا لی ہے، لیکن جو ہماری بیس تھی، جس کے ساتھ وہ تعلق تھا نا، وہ ہم نے کھو دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو سالوں سے رہ رہے، واپس نہیں جا پا رہے، ان کی ماں فوت ہو گئی، ان کا باپ فوت ہو گیا، ان کے بھائی فوت ہو گئے، بہت سارے ایسے لوگ جن کے بچے پیچھے پیدا ہو کے جوان ہو گئے، یا 1 سال کا چھوڑ کے تھا آج 20 سال کے ہو گئے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آنے والی نسلیں ہماری جو نا مائیں یا بیویاں یا ان کی بہنیں یا کوئی بھی باپ اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے یا اپنے بہن بھائیوں سے دور ہے۔ جس غلامی جو ہے نا، ہمارے ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا کے لیے یہ پوری کوشش کر دیں، کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ جو ہے نا کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کریں گے تو سب کچھ ملے گا، بیٹھے بٹھائے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ آپ جب توکل کرتے ہیں، کوئی چیز باندھ کے اس کے اوپر پہلے حفاظت کریں پھر توکل کریں۔ آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور ہمیشہ توکل کرنے والوں کے ساتھ اور بہادر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے یوں ہی بزدلوں کی طرح بیٹھے رہے، ڈر گئے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے
لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے پراؤڈ کے لیے, اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے ہمیں ایک دفعہ نکلنا ہے اور دنیا کو بتا دینا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا تھے اور ہمیں لوگوں نے کیا سمجھا ہوا تھا. ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے, ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اس لیے باہر کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہمیں کچھ آزادی کا ہو, ہمارے اندر آزادی ہونی چاہیے. انہوں کہتے ہیں نا کہ تاریخ نے سیاہی مل کے چہروں پہ, تاریخ نے مل کے سیاہی چہروں پہ, تو وہ ہم روز کرتے ہیں ایک ہی اس کو ایک ہی کیا کہتے ہیں بزدل کو ہم وہ طواف کرتے ہیں بار بار. ہم چہرے تو بدلتے ہیں, سیاہی ملتے ہیں. تاریخ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن ہم تاریخ کی کسی بات سے اس سے سبق نہیں لیتے. اور جو بندے اور جو نیشن جو سبق نہیں نہ لیتی اس کو کچھ نہیں ملتا. کچھ نہیں ملنے والا اس ملک میں. ہم نے خود اپنی تقدیر بدلنی ہے, اور جو بندہ اپنے ہاتھوں سے تقدیر بدلتا ہے نا وہ صدیوں یاد رہتے. سلطنت عثمانیہ آپ نے دیکھی تھی. جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ قسم سے کوشش کرنے والوں کو ساتھ ہے. خدا کے لیے بڑا کچھ آئے گا. ایک اور بات یاد رکھنی ہے, کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنی, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. سارے ہمارے بھائی ہیں, بڑی محنتوں سے لوگوں نے گاڑیاں, اپنے گھر, بزنس, موٹر سائیکلیں, گاڑیاں, رکشے, بسیں, جو بھی بڑی محنت سے کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنا. ان کا نقصان ہمارا نقصان ہے. وہ بھی سارے ہمارے اپنے بھائی ہیں, وہ اپنے ہیں. جو پاکستان میں رہ رہا سارے اپنے ہیں. لیکن اب کسی سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ دشمنی ہے. ہمیں اختلاف صرف ان بغیرتوں, ان غلاموں سے ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کے سامنے ہماری کتے والی عزت کر دی ہے, ہمیں رسوا کر دیا, ہمیں ذلیل کر دیا, ہمیں بڑا چھوٹا کر دیا. یہ ساری باتیں ان کے لیے, لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ اپنی لالچوں کے لیے, اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی خواہشات سے بڑا ہو کے وہ ہمیں اس چیز سے باہر نکل کے ہمیں سوچنا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا, ہاں ہم جو بھی ہیں کوئی بات نہیں, لیکن اپنے بچوں کا سوچیں. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جو بچیاں ہیں, جو آنے والے نئی نسل ہے جس نے اس ہوا میں, کھلی فضا میں سانس لینی ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ساری زندگی ایسے ہی رلتے جائیں, وہ بھی ایسی محرومیوں میں اور اسی خواریوں میں ساری زندگی کاٹ دیں؟ ہمیں اپنے اندر سیلف چیزوں کو وہ لے کے آنا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو جینا ہے. ہمیں کسی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جی لیں, گھر تو آخر اپنا ہے. تو یہ گھر ہے, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے اور ہمیں اسٹرانگ ہو کے نکلنا ہے. اور خان صاحب, میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لوگوں کے اندر عزت ڈالی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی چیز رکھی ہے. کوئی خان صاحب ہمیں یہ نہیں کہ ان سے کچھ چاہیے, ہمیں یہی بڑا ہے کہ ہمارے ملک کا نام ہو. ہم یہاں سے سینہ چوڑا کر کے چل سکتے ہیں کہ وی آر اے پاکستانی اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی اینڈ وی وانٹ ٹو بی اے پراؤڈ پاکستانی. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ نہ جب یہاں کسی سے بات ہو کہہ رہے ہیں آپ تو کرپٹ ہیں, آپ تو پیسے کے لیے بک جاتے ہیں, آپ تو پیسے کے لیے اپنی ماں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں سن کے نا ہم بہت رسوا ہو چکے ہیں. خدا کے لیے میں ایک دفعہ آپ سے پھر ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ کو اللہ کا واسطہ, آپ کو اپنی غیرت کا واسطہ, اور آپ کو اپنے ملک اور اپنے بچوں کا اور اپنے آنے والی نسلوں کا واسطہ, آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, خان صاحب کے ساتھ جائیں. جو بھی ہو جائے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر ایک دفعہ اس دفعہ پیچھے ہٹ گئے پھر آپ کو اپنے آپ کو ہمیشہ غلامی کے لیے تیار کر لیں, کیونکہ غلامی پھر آپ کے گلے کا توق بن جائے گی. اس سے پھر آپ کو کوئی چھٹکارا نہیں دے سکے گا. تو میں پھر کہوں گا, میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ کو انشاءاللہ ایسے ہی کرتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا, اور تھوڑے سے وہ ہم ایموشنلی باتیں کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہماری جو نا ایفرٹ کو بھی قبول کرے اور ہمارے ملک کے حالات بھی چینج کرے اور ہمیں اس میں کامیاب بھی کرے. اور میرے اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو سب تک میسج پہنچ جائے گا. اور باقی سب سے میں یہی کہوں گا, لو یو آل, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں صبح کسی ویڈیو میں, اور میں آپ کو پھر کچھ اور بھی بتاؤں گا. لو یو آل جی, اللہ حافظ.